خواتین و حضرات، محبان اردو شمالی امریکہ کی طرف سے یہ مشاعرہ ملاپ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ملاپ ایک مشاعرہ ہی نہیں، ایک کوشش ہے دنیا کو خوبصورت بنانے کی، اس لیے کہ ملاپ پیغام دیتا ہے دوستی کا، امن کا، محبت کا، اور آج ہماری اور آپ کی دنیا کو انہی چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس مشاعرے میں ہم نے بہت خوبصورت پھولوں کو یکجا کر کے گلدستے کی شکل دی ہے، اور اس گلدستے میں ہر پھول نہایت خوشنما اور اس کی اپنی ایک علیحدہ خوشبو ہے۔ آپ ان شعرا کو، ان شاعرات کو جب سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ملاپ کا پیغام کسی بھی شاعر یا ادیب کا سب سے اہم پیغام ہے۔ جب بات ہو ملاپ کی تو بنیادی ضرورت ہوتی ہے کہ ماحول شگفتہ ہو، خوشگوار ہو۔ سب سے پہلے ہم ماحول کو خوبصورت اور خوشگوار بنانے کے لیے ایک ایسے شاعر کو یہاں مدعو کریں گے جن کے کلام میں بے پناہ شگفتگی ہے، جنہوں نے اپنے شگفتہ کلام سے بین الاقوامی شہرت حاصل کی ہے۔ ہماری مراد ہے معروف شاعر اور صحافی خالد عرفان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مشاعرے کا آغاز کریں۔ ہم احمد سلمان صاحب سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ بہت شکریہ۔ لوکل شاعر ہونے کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ توجہ مل جاتی ہے اور سارے لوگ سن لیتے ہیں۔ ایک سوال بار بار کیا جاتا ہے کہ آپ کیوں شعر کہتے ہیں، تو میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ میں کس لیے شعر کہتا ہوں۔ جواب ہے یہ کہ کسی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کیوں کر شعر کہتے ہو، کسی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کیوں کر شعر کہتا ہوں، شکم میں درد اٹھتا ہے تو اکثر شعر کہتا ہوں۔ کسی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کیوں کر شعر کہتا ہوں، شکم میں درد اٹھتا ہے تو اکثر شعر کہتا ہوں، برائے درہم و دینار و ڈالر شعر کہتا ہوں، برائے درہم و دینار و ڈالر شعر کہتا ہوں، اگر ہو کیش کا وعدہ تو بہتر شعر کہتا ہوں، برائے درہم و دینار و ڈالر شعر کہتا ہوں، اگر ہو کیش کا وعدہ تو بہتر شعر کہتا ہوں، میری آنکھوں میں ہے تخلیق فن شعر کی مستی، مگر دنیا سمجھتی ہے کہ پی کر شعر کہتا ہوں۔ میری آنکھوں میں ہے تخلیق فن شعر کی مستی، مگر دنیا سمجھتی ہے کہ پی کر شعر کہتا ہوں، وہ نثری نظم کے ماہر میں شعری بزم کا شاعر، وہ لکھ کر نثر لکھتے ہیں میں کہہ کر شعر کہتا ہوں، وہ نثری نظم کے ماہر میں شعری بزم کا شاعر، وہ لکھ کر نثر لکھتے ہیں میں کہہ کر شعر کہتا ہوں، موبائل پر اگر ہو بات تو مصرعے ہی ہوتے ہیں، وہ اسکائپ پہ بیٹھی ہو تو فرفر شعر کہتا ہوں، موبائل پر اگر ہو بات تو مصرعے ہی ہوتے ہیں، وہ اسکائپ پہ بیٹھی ہو تو فرفر شعر کہتا ہوں۔ اور عرض کیا ہے کہ گلشن عشق میں غنچہ بھی کلی ہوتا ہے، نام عاشق کا بھی معشوق علی ہوتا ہے، نام عاشق کا بھی معشوق علی ہوتا ہے، خان کہتا ہے وہاں مونگ پھلی ہوتا ہے، خان کہتا ہے وہاں مونگ پھلی ہوتا ہے، پھول ہوتی ہے پشاور میں کلی ہوتا ہے، پھول ہوتی ہے پشاور میں کلی ہوتا ہے، ساس نے آج کھلائی ہے جلیبی مجھ کو، نیم کا پیڑ بھی مصری کی ڈلی ہوتا ہے، نیم کا پیڑ بھی مصری کی ڈلی ہوتا ہے، ایک بیوی پہ جو کرتا ہے قناعت تا عمر،
वो तो शौहर नहीं होता है, वली होता है। एक बीवी पे जो करता है कनात ताउम्र, वो तो शौहर नहीं होता है, वली होता है। और अर्ज किया है कि हमारे साथ की सब लड़कियां अब नानियां होंगी। कभी बिस्किट थी लेकिन अब वो बाकर खानियां होंगी। कभी बिस्किट थी लेकिन अब वो बाकर खानियां होंगी। अजब अंदाज से जन्नत में वो हूरों पे झपटेंगे, मगर मुल्लाओं को पकड़े हुए मुल्लानियां होंगी। अजब अंदाज से जन्नत में वो हूरों पे झपटेंगे, मगर मुल्लाओं को पकड़े हुए मुल्लानियां होंगी, मुल्लानियां होंगी। हमारे रहनुमाओं ने कुछ ऐसे बीज बोए हैं, जहां तरबूज उगते थे वहां खूबानियां होंगी। चार शेर और कि शायर मुशायरे के लिए मान तो गया, लेकिन जनाबे मीर का दीवान तो गया। जिस दिन हुआ था 9/11 का वाकया, गोरे समझ रहे थे मुसलमान तो गया। गोरे समझ रहे थे मुसलमान तो गया। ENT का एक मुआलिज है मेरा दोस्त, अब नाक जाने वाली है ये कान तो गया। अब नाक जाने वाली है ये कान तो गया। बेगम PIA से कराची चली गई, अब हम भी जाने वाले सामान तो गया। बेगम PIA से कराची चली गई, अब हम भी जाने वाले हैं सामान तो गया।